تو میرے نبی نے اعتکاف کی فضیلت میں بیان فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، معتکف آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ باہر کے آج کل کتنے گناہ ہیں، دائیں طرف بھی گناہ کے مناظر، بائیں طرف دیکھو تو گناہ، ہر طرف گناہ کے گناہ ہے، ننگ ہی ننگ ہے ہمارے معاشرے میں۔ لیکن معتکف آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو بیسیوں گناہوں سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور کسی انسان کا گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک دن بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رہتا ہے، وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے وہ دن وقت کے نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ تو ایک دن گناہوں کے بغیر گزارنا اتنی برکت والا ہے وہ دن آپ کے لیے، گویا کہ وہ دن آپ نے وقت کے نبی کے ساتھ گزارا ہے۔ تو اتنی برکتوں والی بات ہے جب آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے، جب آدمی گناہوں کی زندگی چھوڑ دیتا ہے پھر نیک اعمال میں خود دل لگتا ہے۔ نیکی میں کیوں دل نہیں لگتا؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ جب دل کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، پھر نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ دین کی بات سننے میں دل لگتا ہے، پھر جیل محسوس ہوتا ہے۔ یہ نحوست ہے گناہوں کی۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، اور اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی کا نور بھی عطا فرمائیں گے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اعتکاف کا بھی مقصد بھی یہی ہے لعلہم یتقون، کہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ آپ ذرا اعتکاف کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اعتکاف والے کے ساتھ، کہ ایک معتکف آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور پھر وہ باہر رہ کر وہ کسی نماز جنازے میں کبھی شرکت کرنے والا تھا، لیکن اس اعتکاف کی وجہ سے اب وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کی برکت سے اس کو وہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک معتکف باہر کسی کی مدد کرتا تھا، جب اعتکاف کرتا ہے تو مدد سے تو رک گیا، لیکن اس اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مدد کا ثواب اس کو کیے بغیر عطا فرماتے ہیں۔ آپ باہر جتنے نیک اعمال کیا کرتے تھے وہ سب اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف میں بغیر کیے بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، اعتکاف کو کسی قیمت پر مت چھوڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا اجر و ثواب کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے ایک آدمی 2 حج اور 2 عمرے کرے۔ تو 2 حج اور 2 عمرے کرنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، تمنا ہے ہماری بھی کہ ہمیں اللہ حج کی نعمت عطا فرمائے، عمرے کی نعمت عطا فرمائے، لیکن جنہیں یہ موقع میسر نہیں ہے اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے سب سے آسان موقع یہ کہ وہ اعتکاف کرے، تو اللہ حج کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، ایک حج کا نہیں 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے ابھی سے نیت کرے، گھر میں بات چلائے کہ انشاءاللہ ہر گھر سے ایک فرد تو کم از کم اعتکاف میں بیٹھے گا، کم از کم ایک فرد گھر میں ضرور اعتکاف میں بیٹھے گا۔ تو ابھی اعتکاف کے دن قریب ہے، ابھی سے گھر میں بات چلاؤ کہ ہم گھر میں کون اعتکاف میں بیٹھے گا ہم میں سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اعتکاف کیا، کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ آپ نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، نبی علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرے گی جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، عام طور پر اس جگہ کو اپنے لیے خاص کریں، بس پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہو تو باہر جائیں، فوراً واپس آ جائیں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں وہی سوتی رہے، وہی کوئی ضروری کام ہو وہ بھی کرے، لیکن اپنے اس خاص جگہ میں جہاں وہ نماز پڑھتی رہی ہو۔ بس یہ ثواب جو اللہ مرد کو عطا فرماتے ہیں، یہی ثواب اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اعتکاف کی نعمت عطا فرمائے۔